جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو بھی ہے تکالیف سے گزر رہا ہے، مصیبتوں سے گزر رہا ہے۔ سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریکنسائل۔ ہمیں نا اب اس کا جوڑنے کی جو نا اشد ضرورت ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں جو آتی ہیں وہ اچھے سائن نہیں ہیں۔ لوگوں کے اندر کی جو بھڑاس ہے وہ نکل رہی ہے۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو مجھے دیکھنے میں ملی وہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی سٹیٹمنٹ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ سامنے آ کے تنقید کریں، فیس بک پہ تنقید نہ کریں۔ تو میرا دھیان گیا اس طرف کہ یہ جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ ایک بنایا تھا DGISPR کے نام سے، ایک ڈی جی ہیں ISPR ڈپارٹمنٹ کے، وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ دنیا جہان کا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ اچھا، ان کی پرسیپشن بڑی عجیب ہے سوشل میڈیا کے بارے میں۔ سوشل میڈیا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گیم ہے، اور پیرللی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری گیم ان کے حق میں استعمال ہو، اور جب ان کے حق میں نہ استعمال ہو تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ شر پسند عناصر اس کو یوز کر رہے ہیں، یہ وہ استعمال کر چند شر پسند عناصر، اور یہ چند کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں ایٹ دا ویری سیم ٹائم۔ بٹ اینی وے سر، پاکستان جو ہے اس کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو، بڑوں کو سمجھنے کی۔ آپ نے جس برے حالات میں عمران خان کو رکھا ہے، وہ جو تصویر کشی کی جاتی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ سیل کم اور ٹوائلٹ زیادہ ہے جس میں خان صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ اور ایسی حالات میں رکھنے کے باوجود اب کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے اس کو کیوں رکھا ہے جیل میں؟ یا تو آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس نے جرم کیا، یا اس لیے رکھا ہے کہ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ تو آپ بیسیکلی اس کو سزا دے رہے ہیں قانون کے نام پہ، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اسے کس بات کی سزا دے رہے ہیں۔ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں، پھر کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک مجرم ہے تو اس کو مجرم کو سزا ہونی چاہیے تھی، جس طرح نواز شریف کو ہوئی، پھر نواز شریف کی آپ نے معافی کروائی۔ بہرحال یہ ہے ساری ڈرامے بازی ہے۔ پاکستان بیسیکلی لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اب آپ نے اس شخص کو رکھا جیل کے اندر، ٹوائلٹ نما جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے بندے ان کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، جو پیغام رسانی کرنے والے جو کبوتر ہیں وہ جاتے ہیں، اور آگے سے جواب ملتا ہے کہ بھائی جان میں نے اگر باہر ہی بھاگنا ہے، یہ میرا ملک ہے، میں نے کہاں جانا ہے، اور میں نے سیاست جو ہے یہ اسٹرگل جو میں کر رہا ہوں وہ تو میں جہاد سمجھ کر رہا ہوں، وہ تو میں کرپشن کے خلاف کر رہا ہوں، وہ تو میں 2 نمبری کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 دن ہو گئے ہیں، وہ آپ سے ٹوٹا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس کیا آپشن ہیں؟ اب میں ایز اے فوجی افسر کہنے بن کے میں تھوڑی دیر کے لیے میں سوچ رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ بن کے سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس کیا آپشن ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بات نہیں مان رہا، اور یہ بندہ جو ہے وہ 80% پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے، اور سوچ اور سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ، یعنی میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، جسٹ ایزیوم فار اے سیکنڈ کہ مجھے پاکستان سے بڑا پیار ہے۔ اگر مجھے پاکستان سے بڑا پیار ہے اور میں طاقت بھی عوام سے لیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ چیف ہوں اس آرمی کا، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ بندہ مجھے نہیں پسند ہے، لیکن یہ بندہ اب ڈکے آ نہیں رہا، تو اس کے اوپر 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو میں مار دوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا، کہ اس کا عوام کس طرح بیہیو کریں گے، کیا ریئیکٹ کریں گے، وہ اس کا مجھے بالکل نہیں پتا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اسے ایک چیز فور شیور ہوگی، وہ ریئیکٹ جو بھی کریں گے اس کی دشمنی جو ہے وہ میرے اگینسٹ آئے گی 80% عوام۔ عمران خان کو ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ عمران خان ایک شخص نہیں ہے، یہ پاکستان کی 80% عوام ہے بیسیکلی۔ تو میرے پاس جو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ میں پل بیک کروں، ریٹریو کروں۔ کبھی کبھی آپ کو ریٹریو کرنا پڑتا ہے۔ میں ایز اے اسٹیبلشمنٹ ریٹریو کروں، پیچھے ہو جاؤں گا، میں پیچھے ہو جاؤں گا، میں اسپیس دوں گا پاکستان کے عوام کو، کیونکہ میری سٹیک جو ہے میرے فیصلوں کی وجہ سے میری جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگ گئی ہے۔ میں نے اپنے دوست شہباز شریف کو، اپنے دوست آصف علی زرداری کے کیس معافی کروائے ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ بن کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا، سارا گند میرے اوپر گر گیا۔ اب وہ تو نکل گئے سائڈوں پہ سارے،
اب میں پھنسا ہوں یہاں پہ, میں نے تو کہیں نہیں جانا, وہ تو لندن بھی چلے جائیں گے, میں تو کھاریاں کینٹ سے نکلوں گا تو پنڈی کینٹ چلا جاؤں گا, وہاں سے گجرانوالا کینٹ چلا جاؤں گا, تو میرا تو اتنا کی بس ہے پھیرا. یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں باہر جاؤں گا, تو ریٹائرمنٹ میں بھی میرے پاس 3-4 سال پڑے ہوئے ہیں, اور 6 لاکھ کی فوج میرے انڈر کام کر رہی ہے, اور میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں. تو میں سر کروں گا ریٹریو, میں ہو جاؤں گا پیچھے, میں پیچھے ہو کے موقع دوں گا سسٹم کو چلنے کا, سسٹم کو چلنے کا موقع دوں گا. اور اگر تو میں ہوں گا رامی تو پھر میں ویٹ کروں گا دوبارہ, اور اگر مجھے واقعی اپنے ملک کے ساتھ پیار ہے تو میں یہ سوچوں گا, سمجھوں گا کہ میں جب ریٹریو کروں گا, جب میں پیچھے ہوں گا, تو میرے جو سینٹیمنٹ ہے 80% لوگوں کے, وہ کچھ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. وہ جو میرے اندر ڈپینڈنٹ ہے 7 لاکھ کی جو فوج میرے اندر ڈپینڈنٹ ہے, جن کو ہر بات پہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ہر طرف سے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, وہ جو ہیں بیچارے, جو میری ہر بات پہ, میں کہتا ہوں سفید سفید کہتے ہیں, بلیک وہ کالا کہتا ہوں تو کالا کہتے ہیں, ان لوگوں کی جو ہے نا عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو میں ان کی عزت بحال کرنے کی کوشش کروں گا. میری اپنی کوئی انا نہیں ہوگی, میری خودداری نہیں ہوگی ایز اے چیف. اگر تو میری انا خودداری ہوگی تو پھر تو بیڑا غرق ہی ہو گیا نا ملک دا. تو میں اگر یہ ایکسپیکٹ کروں کہ 80% پیچھے ہو جائے تو وہ غلط ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہرانا ہے, عمران خان کو آپ شکست دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو پیچھے ہونا پڑے گا. بہترین طریقہ یہ کہ آپ پیچھے ہو جائیں اور حالات کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں, کیونکہ معاشرے کے اندر جس طرح کے سینٹیمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, جو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, وہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. باقی یہ باتیں جو میرا خوف ہے کہ مجھے پھانسی ہو جائے گی کیونکہ میں نے آئین توڑا ہوا, جو قانون توڑا ہوا, وہ چیزیں بعد میں دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن فوری طور پہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو پیچھے ہو کے ان کو سائڈ پہ کھڑے ہو کے سپیس دینی چاہیے. جب تک سانس نہیں آئے گی عوام کو, بریدنگ سپیس نہیں ملے گی, کیونکہ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی ڈائریکشن کو صحیح کرنے والا برین کوئی ہے نہیں. آپ نے پاکستان کی تاریخ کا ذہین ترین پرائم منسٹر جو ہے اس کو ہم نے نکال کے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. اچھا, اس ایک اور میں چیز بھی ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اب ہم کر کے رہے ہیں, وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو ہم نے بڑا پروموٹ کیا ہوا, اس کی پروموشن کے چکر میں یہ ساری بربادی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, یہ جو وطن کا جو پیرہن بنایا ہوا نا ہم نے, وہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ ہماری فوج ہے, کہ وہی وطن ہے, اسی کی جو ہے نا وہ حق میں آواز اٹھائی جائے گی, وہی سارا کچھ ہے. یہ جو ہے نا یہ مذہب کا کفن والی بات ہی ہے. برانی دین کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے ہاں بہت ڈفرینٹ ہے, ہم نے اس کو بڑے غلط طریقے سے رکھا, ہمارے پیرامیٹر بڑے ڈفرینٹ ہیں, اور ہم اپنے دین کو اور اسلام کو بڑے غلط. اقبال یہ میرے منہ سے ویسے بات نکل گئی, آئی ول ایکسپلین اٹ, میں کسی اور ٹائم پہ بات کروں گا. بات میں کہیں وہ جو کر رہا تھا مجھ طرف واپس آتا ہوں کہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا, جب آپ فی البدی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ کے پاس نوٹ نہ لکھے ہوں اینڈ یو ہیو ٹو ٹاک, تو وہ دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز ادھر سے آ جاتی ہے. تو یہ میرے ذہن میں آ گیا, تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا مذہب کا کفن ہے. تو یہ ہم نے نئے خدا پالے ہوئے ہیں. دیٹس another topic, لیٹس لیو اٹ فار سم ادر ٹائم. رائٹ نائم جو ہے نا, اگر شعر کی نظر سے دیکھنا ہے تو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب دین کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے. دین کیا ہے؟ رحم. دین کیا ہے؟ امن. دین کیا ہے؟ کیئر, خیال ایک دوسرے کا. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا دین کہتا ہے امن, سکون, شانتی, یہ ہمارا دین ہے. اس کو اگر ہم سیاست سے الگ کریں گے تو چنگیزی رہ جائے گی. چنگیز خان سے اسمبل جس نے قتل و غارت کر کے لوگوں کی ہزاروں کھوپڑیاں لگائیں. تو ہم نے وہ چنگیزی کی طرف نہیں جانا, ہم نے اپنی سیاست میں دین کو ساتھ رکھنا ہے. اور اس وقت پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے, کیونکہ نہ فوج کی بھاگی جا رہی ہے, نہ پاکستان کی عوام کی بھاگی جا رہی ہے. رہنا ایک ہی جگہ پہ ہے, اور یہ مل جل کے رہنا پڑے گا. اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. لڑائی جھگڑے والا جو ٹائم ہے نا وہ اب میرا خیال ہے بہت ہو گیا, کیونکہ جو سینٹیمنٹ میں جو یقین کریں, جو میں ڈیلی بیسس پہ ہر دوسرے دن میں لوگوں کے سینٹیمنٹ دیکھ رہا ہوں, میں ایک لاوا پکتا دیکھ رہا ہوں.
لاوا کسی وقت پھٹنا اور بہت برے طریقے سے پھٹنا اور پھر مجھ سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں سنبھالا جانا. یہی موقع ہے. اسی موقع پہ پیچھے ہونا 2 قدم. اور 80% عوام کو جو ہم نے قید کیا عمران خان نہیں ہے. بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان نہیں، یہ 80% پاکستان کی عوام ہے جس کو اپنے گھٹن کا شکار کیا ہوا ہے. میں نے گھٹن ایز اے اسٹیبلشمنٹ میں نے گھٹن کا شکار کیا اور میں نے پیچھے ہونا ہے اور ان لوگوں کو سپیس دینی ہے کیونکہ میرے اپنے بندے ہیں، یہ میری پاکستان کی عوام ہے، ان کو میں نے سپیس دینی ہے. ان کی خوشی میں نے خوشی ہونی. باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ساتھ ساتھ معاملات چلتے رہیں گے. ڈر اور خوف کی جو فضا ہے اس کو ختم کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، ورنہ بہت غلط ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.